نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، پس جو بھی دیے گئے تم کوئی بھی چیز وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ کیا کچھ دیا گیا ہے؟ کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس اپنی بلانگنگز کی؟ کیا کچھ ہے میرے پاس جو آپ کی پرسنل ذاتی چیزیں ہیں، اور ذرا گنے ان کو بیٹھ کے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنا وجود بھول جائیں گے، کیونکہ نعمتیں گننی نہیں آتی ہم کو۔ ایک ایک نعمت کتنی قیمتی، ایک ایک دانت، آنکھوں کے اوپر کے بال، یہ زبان، کون سی چیز ایسی ہے کہ جو بیکار ہو، نکمی ہو؟ پھر اپنی ذات سے باہر جو کچھ بھی ہے، چاہے سونا چاندی ہے یا ہیرے جواہرات ہے یا پھر گھر کا ساز و سامان ہے یا کوئی بھی آپ کی پسند کی چیزیں ہیں، کچھ بھی جو ہے، فرمایا فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، صرف یہاں کام آئے گا، چاہے کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ فمتاع الحیات الدنیا، کتنا بھی کسی کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہو، کیونکہ انسان کی لمبی چوڑی خواہشات ہے نا، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ایک کے بعد ایک حسرت پہ دم نکل رہا ہے، ایک کے بعد ایک چیز کے نہ ہونے پہ غمگین اور پریشان ہے۔ لیکن انسان یاد تو رکھے کہ کتنے بھی عیش و عشرت کے سامان ہو، ان سب سے فائدہ صرف اور صرف اس وقت تک اٹھایا جا سکتا ہے جب تک ہماری یہ زندگی ہے، اور زندگی کے خاتمے کے ساتھ ان ساری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے، اس کا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق، رشتہ، واسطہ رہتا ہی نہیں۔ آپ کے کپڑے اب آپ کے نہیں رہے، اب آپ اس سے زیادہ پہن نہیں سکتے، اس لیے کہ اب تو صرف کفن ہی پہننا ہے۔ سونا چاندی ایک تار بھی ہو ناک میں وہ بھی نکال لیں گے کہ قبر میں کیا کرنا ہے اس کو چھوڑ کے، اور وہاں ویسے کام بھی کیا آئے گی، ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ نہ کوئی چیز اترے تو کاٹ کاٹ کے اتارتے ہیں، ساتھ نہیں جانے دیتے کوئی چیز۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا اپنی ٹیم کے ساتھ تو لمحے گنتے ہیں کتنی دیر باقی ہے، پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، جو جو دنیا سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا چکا، اور اب بس ایک قطرہ بھی زائد اندر نہیں جا سکتا، ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں مل سکتی، ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی زیادہ ٹائم کے پابند ہیں وہ، نہ پہلے جان لیتے ہیں نہ بعد میں، نہ دیر کرتے ہیں، بالکل ٹھیک وقت پہ جان نکالتے ہیں۔ اور جو ہی جان نکلتی ہے، کروڑوں بھی ہوں، کتنی بھی پراپرٹی کے مالک ہوں آپ، کتنی بھی چیزیں ہوں، سب چیزیں بیگانی ہو گئی، سب دوسروں کی ہو گئی۔ وہ جنہیں ساری زندگی آپ نے سنبھال سنبھال کے رکھا، بچا بچا کے رکھا، جوڑ جوڑ کے رکھا، چھپا چھپا کے رکھا، اس میں سے کچھ بھی آپ کا نہ رہا، سب بے وفا ہو گیا، سب دوسروں کے پاس چلا گیا۔
کاش انسان اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا کہ جن چیزوں کی محبت میں وہ ساری زندگی ڈوبا رہا ہے، آج وہ دوسرے بے دردی کے ساتھ لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ کتنا پیار ہوتا ہے نا انسان کو اپنی چیزوں کے ساتھ، اس چیز پہ اسکریچ نہ آ جائے، اس کا کلر خراب نہ ہو جائے، اس کے رنگ کو کچھ نہ ہو جائے، یہ پرانا نہ ہو جائے، اس پہ پالش ہونی چاہیے، اس کو چمکانا چاہیے، اس کو بدلنا چاہیے، اس کو یوں محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو اس طرح کی تہ لگا کے رکھنی چاہیے، اس کو یہاں لٹکانا چاہیے، اس کو یوں ہوا لگوانی چاہیے۔ کیسی کیسی حفاظتیں کرتے ہیں نا، اور کتنے کتنے گھنٹے اور دنوں اور مہینوں لگا دیتے ہیں ان یادوں کو سنبھالے سنبھالے، اور بھول جاتے ہیں کہ جس طرح نانی چھوڑ گئی، جس طرح ماں چھوڑ گئی، اس طرح مجھے بھی چھوڑ جانا ہے۔ کتنے ہی عبرت کے سامان ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ہے، اور کیسے کیسے اس کے پیچھے گناہ کرتے ہیں، بعض اوقات رشتے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لڑائی کے پیچھے قطع رحمی کر ڈالتے ہیں، زبان سے ایسے ایسے لفظ نکالتے ہیں کہ اپنی پوری پوری زندگی کی نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں صرف چند روزہ زندگی کی چیزوں کے لیے۔ فما اوتیتم من شیء، جو بھی تم دیے گئے کسی بھی چیز میں سے، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے مثلا سونے چاندی میں سے، زمین جائیداد میں سے، یا پھر یہ کہ چیز پوری بھی نہیں ملی، اس کا بھی کچھ حصہ ملا، میں سے بعض۔ فمتاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے۔ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان چیزوں کو زوال نہیں جو اللہ کے پاس چلی جائیں، ان کو فنا نہیں جو اس کے پاس جمع ہو جائیں، محفوظ ہو گئی، سب خوف دور ہو گئے جو اس کے پاس چلا گیا۔ انسان کو خوش ہو جانا چاہیے اس پر کہ جو اس نے اپنی آخرت کے لیے اپنے ہاتھ سے جمع کرا دیا۔ وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کون ایمان لانے والے؟ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اس بھروسے کے بغیر انسان اللہ کی راہ میں کچھ دے سکتا ہی نہیں۔ اس کو تو ہر وقت خوف لاحق ہوتا ہے، میرا پھر کیا بنے گا اگر میں دے دوں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا۔ وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، گویا توکل کرنے والوں کو، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ پہ مکمل اعتماد کرنے والوں کو، سب نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنے والوں کو یہ توفیق حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا میں سے کچھ جمع کرا دیں اور وہاں جا کر پھر اس کا صلہ پالیں۔ اور جس کے اندر توکل کی صفت نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ سے بڑھ کر ان مادی سہاروں پہ جیتا ہے، اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، نمبر ایک تو یہ کہ چند دن کے لیے، پھر ان چند دنوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کی کشش ختم ہو جاتی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے کہ نعمتیں ہوتی بھی ہیں سامنے، ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا، اور جو باقی بچتی ہیں تو انسان خود چلا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے معاملے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خود کچھ بھی نہ رکھے، سب کچھ نکال دے؟ نہیں، نمبر ایک یہ کہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کرے کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے دیا ہے۔ پھر نمبر دو، استعمال کر کے شکر ادا کرے۔ نمبر تین، ایسے طریقے سے استعمال کرے کہ دنیا کا کام نکلنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کی نیکی جمع ہوتی رہے، خواہ اپنی ذات کے اندر صلاحیتیں ہوں یا اپنے پاس پائی جانے والی نعمتیں، کچھ بھی جو ہو، ان سب کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے، میکسیمم فائدہ اٹھائے آخرت کی نیت سے، خواہ مال و دولت ہو یا کوئی بھی نعمت ہو، مثلا سواری جیسی بھی نعمت ہو۔ ایک یہ کہ انسان بخل سے کام لے، دوسرا یہ کہ استعمال کرے، خود فائدہ اٹھائے، اللہ کے راستے میں اوروں کو فائدہ دے اور اس سے اپنی آخرت جمع کرے۔ اور جہاں
شیطان دل میں فقر کا خوف دلائے کہ ختم ہو جائے گی اور کہاں سے آئے گی، یہ پہلی کہاں سے آ گئی تھی، جس نے پہلی دی وہ اور بھی دے دے گا، لیکن شیطان ہمیشہ فقر کا خوف دلاتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، تو اس کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کل جو دن طلوع نہیں ہوا، جو ابھی آیا ہی نہیں، جو ایک مسٹری ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دن اپنے ساتھ نئی پاسبلٹیز لے کر آتا ہے، اور اگر آج تک جو رب دے رہا ہے وہ آئندہ کیوں نہیں دے گا؟ آج تک اگر اسی نے دیا اور اسی کا احسان مانتا ہوں تو آئندہ بھی وہ دے سکتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ اخلاق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم میں؟ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ پا کے جمع کر کے سمیٹ کے ہی سکون پا سکتے ہیں اور خوشی پا سکتے ہیں، جبکہ اس کے ہاں خوشی کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ حقیقی خوشی تو توکل کرنے والوں کو ہی ملا کرتی، اور توکل وہ کرتا ہے جو اپنے ہاتھوں، اپنی قوت پر، اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ انہیں استعمال کرتا ہے لیکن اپنے ذرائع اور اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنی عقل، اپنی ذہانت پہ نہیں کرتا، صرف اپنے رب پہ کرتا ہے۔ توکل کرنا کتنا دل بڑھا دیتا ہے نا انسان کا، ایک مکمل اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک مان ظاہر ہوتا ہے نا انسان کا۔ جب آگے آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں، وسائل آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ ہے نا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کر دے گا، تو آپ کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹ جاتا ہے، آپ کے اندر ایک خوشی بھر جاتی ہے، اور آپ ایک انجانے سے سرور کے ساتھ مشکل سے مشکل راستہ طے کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب سب چیزیں اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کے مالک خود بننے لگتے ہیں، ہر چیز کے مدبر خود بننے لگتے ہیں، تو پھر خطا کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ پھر ہماری مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی نہیں۔ جب ہماری مرضی ٹوٹتی ہے، ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں، تو پھر ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری دل شکنی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی زندگی میں غم ہیں یا پریشانیاں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری مرضی کے خلاف چیزوں کا ہونا۔ تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا، توکل کر لیتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی وجہ اس کے ذمہ کر دیتا ہے، پھر ہر حال میں وہ راضی ہو جاتا ہے، یہ ہو گیا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے۔ والذین، اب یہ متوکلین کی کچھ اور صفات، توکل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسم سے کیا مراد ہوتی؟ گناہ جس میں زیادتی، حق تلفی، ناانصافی اور ظلم وغیرہ شامل ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اچھا، بڑے گناہوں کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جو بڑے گناہوں کے بارے میں کانشیس ہو، ان سے بچتا ہو، وہ چھوٹوں کو بھی یہ کہہ کے چھوڑ دے گا، جب اتنے بڑے بڑوں سے بچ سکتے تو یہ کیا چھوٹوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جیسے بڑا گناہ انسان کر لے تو پھر چھوٹا تو بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے نا اس کی نگاہ میں۔ جس کی نگاہ میں بڑا گناہ چھوٹا ہو گیا، اس کی نگاہ میں چھوٹا تو پھر گناہ ہی نہ رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہوں سے جب بچنے کی بات ہوتی ہے تو کبائر الاسم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو شخص بڑی بڑی امانتیں ادا کر دے، وہ چھوٹی سی امانت میں خیانت کو پسند نہیں کرے گا اور خائن کہلانا پسند نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ مچھر نگلنے کے عادی ہو جائیں، وہ ایک دن اونٹ بھی نگل لیتے ہیں، پھر عادت ہو جاتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر ایک دن بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے خوشی کے ساتھ۔ والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ فواحش فحشاء سے ہے، وہ برائیاں جو شہوت اور خواہشات نفس کی راہ سے ابھرتی ہیں، جس میں غضب، انانیت، خود سری، استکبار اور سرکشی وغیرہ شامل ہے۔ اسی سے لفظ فحاشی ہے، اور فحاشی سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہے یا شہوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام نے انسان کی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ رکھا ہے، یعنی انسان کی شہوت یا لسٹ یا ایسے جذبات کی تسکین کے لیے ایک لیگل طریقہ نکاح کا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے راستوں پہ پابندی لگائی، مثلا زنا، لواطت، ماسٹربیشن
عورتوں کی عورتوں سے ہم بستری، اسی طرح جانوروں وغیرہ کے ساتھ برا فعل کرنا، یہ سب حرام اور بدترین جرائم میں ہے۔ ان سب کو فاحشۃ مبینۃ کہا جاتا ہے۔ وہ ساری باتیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا بری نظر سے نامحرم لوگوں کو دیکھنا، عورتوں کا اپنے زینت اور حسن کی نمائش کرنا، اسی طرح فحش گالی گلوچ، فحش گفتگو، تنہائی میں ایک مرد اور عورت کا اکٹھے ہونا، اسی طرح فحاشی کو پھیلانے والے سارے کام کرنا، وہ ساری چیزیں جو شہوت کو ابھارنے والی ہوں، خواہ وہ لکھی ہوئی ہوں یا وہ کسی اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے۔ تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب برتتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کو توڑا جاتا تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ اچھا، یہاں پر یہ قابل توجہ بات ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غضبناک ہوتے ہی نہیں یا ان کو غصہ آتا ہی نہیں، کیونکہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے اور آنا چاہیے۔ ہر انسان کی حمیت اور غیرت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، عزت نفس ہے ہر انسان کے اندر، لیکن وہ اس غضب کو پروان نہیں چڑھاتا یا اس کو نشو و نما نہیں دیتا یا آگے نہیں بڑھاتا یا بے قابو ہو کر غصے سے اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا یا نافرمانی کے کام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو ضبط رکھے، قابو میں رکھے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے غصے سے پہلے تھے۔ یعنی جس پر غصہ آتا ہے جب وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے غصے سے پہلے تھے۔ اس کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ اگر انسان غصے میں آ کر کسی سے بولنا چھوڑ دے، کسی کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دے، کسی کے ساتھ دل میں گرج رکھ لے، معاملہ ترک کر دے، تو پھر یہ اس میں نہیں شامل ہوتا یغفرون، پھر وہ اس لسٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ استجابوا استجابت سے ہے، جواب دینا، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تعمل کے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خواہ وہ بات ان کی مرضی کے مطابق ہو، طبیعت کے موافق ہو یا خلاف ہو، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص خیال رکھتے ہیں۔ وامرہم شوری بینہم، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کن کی صفات ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والوں کی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والوں کی، جو اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کی بات ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات یعنی اجتماعی معاملات ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہو اس میں سے وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ شورا کیا چیز ہے؟ شورا کا لفظی معنی کیا ہے؟ شورا کی اہمیت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ شورا کا لفظ فعلا کے وزن پر
جیسے قربا بشرا کے وزن پر مصدر ہے. مشورہ کرنا. مشورہ کیا ہوتا ہے؟ کسی معاملے کے متعلق چند آدمیوں کا مل کر اس کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر غور کرنا، ایک دوسرے کی رائے لینا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسے طے کرنا. اس لفظ کا استعمال بہت عام ہے. قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں. اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس آیت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے، جن کو براہ راست عرش سے رہنمائی ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی بات پر عزم پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لیں اور کام کو کر جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ لوگ جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. کیا تصویر ذہن میں آتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان انفرادی نہیں اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے سارے جمع کے سیوے ہیں. جانوروں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جانور ٹیم ورک کے تحت زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں. بہت چھوٹے ہونے کے باوجود بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. چیونٹیوں کی مثال آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، شہد کی مکھی کی مثال پڑھ چکے ہیں، دیمک کے بارے میں جان چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انسان اجتماعی زندگی کا مرہون منت ہے. اس زندگی میں کامیاب سفر کے لیے تنہا چلنا ناممکن ہے. اسی لیے انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. اکیلا نہیں رہ سکتا. اکیلا رہنے والے انفرادیت کی طرف مائل بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم دین کا کام بھی کرنا چاہیں یا پھر اپنی خاندانی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیں، اپنی ازدواجی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیں، تو ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات باہم مشورے سے طے کیا کریں، خواہ ہماری خاندانی زندگی ہو خواہ اجتماعی زندگی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں جہاں پر طلاق کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں جب طلاق کے بعد نوزائیدہ بچے کے دودھ پینے کا معاملہ زیر بحث تھا، وہاں پر کیا فرمایا گیا؟ اب دیکھیے کہ طلاق ہو چکی ہے، گھر ٹوٹ چکا ہے، لیکن بچہ دونوں کا ہے. اس لیے طلاق کے باوجود اس بچے کی آئندہ زندگی کے فیصلے باہم مشورے سے کرو. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اور اگر وہ دونوں باہم رضامندی سے بچے کے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اور باہم مشورے سے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. لیکن باہم مشورے اور باہم رضامندی سے طلاق کے بعد بھی، اگر طلاق کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ پسندیدہ ہے، تو ایک گھرانہ جس میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو باہم پھر کس حد تک ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہے اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھا، صبر کی تلقین کی. تو گویا انسان نقصان سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ دو انفرادی زندگی کی چیزیں یعنی ایمان اور عمل صالح اور دو اجتماعی زندگی کی صفات اختیار نہ کرے. صرف خود اچھے بن جانے میں کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ، اور ان کا امر، ان کا معاملہ، یعنی وہ معاملہ جو سب سے متعلق ہو، جس میں اور بھی لوگ انوالو ہوں، اسے کوئی ایک شخص تنہا اٹھ کر اپنی مرضی سے نہیں طے کر سکتا، اس میں دوسروں کا مشورہ ضروری ہے. احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی امورکم بالمشاور، اپنے کاموں میں باہم مشورے سے مدد حاصل کرو. گویا مشورہ کرنا مددگار حاصل کرنا ہے، مشورے سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اچھی رائے بہترین مددگار ہو سکتی ہے، آپ کے کام کے بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے. امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حزم یعنی احتیاط اور مضبوطی کار کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا یہ کہ تم صاحب رائے سے مشورہ کرو اور اس کے مشورے کی پابندی کرو. یعنی احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ سمجھدار شخص سے مشورہ کرو اور پھر اس مشورے پر عمل بھی کرو. خطیب بغدادی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملا تو کیسے عمل کریں؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کر لو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی ہی لوگوں سے محبت ہے اور آدمی مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے عقل مندی کی بات کیا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرے اور مشورے کے بغیر نہ چلا کرے. تو مشورہ کرنا عقل مندی کی علامت ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن امور پر مشورہ کیا. ساری مثالیں تو یہاں جمع کرنا ممکن نہیں، لیکن چند اہم امور کی طرف اشارہ کر دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، خصوصاً جنگوں کے موقع پر. غزوہ بدر کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کے لیے بہت نازک مرحلہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا. جب مہاجرین نے جوش و خروش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاونت کا وعدہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. یعنی ایک دفعہ مشورہ کیا، لوگوں نے بہت جوش و خروش سے مدد کا وعدہ کیا، اس کے بعد پھر کیا فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. مقصود انصار تھے، یعنی ابھی ان کی طرف سے خاموشی تھی. یعنی آپ بار بار مشورے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے کہ سب کو اس میں شریک کرنا چاہتے تھے. اور یہ بات ان کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دو. چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد اور میثاق دیا ہے. سمع و اطاعت یعنی جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں یا مردانہ وار لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، اللہ برکت دے.
حضرت سعد کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی مارکا میرے سامنے ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک مشورہ کیا جانا چاہیے جب تک کہ کسی معاملے میں کوئی واضح رائے اور اطمینان کی بات سامنے نہ آ جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد.